باغان کی خوبصورت وادی مغربی پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ اس کا موسم کشمیر کی طرح نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ علاقہ چاروں طرف سے بلند پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے جس میں صاف شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔ اس وادی میں بالاکوٹ کے مقام پر ایک خوبصورت کوٹھی میں حسن کے والد جو محکمہ جنگلات کے افسر رہا کرتے تھے۔ حسن اور اس کا چھوٹا بھائی سبحان دونوں گرمیوں کا موسم اپنے والد کے پاس ہی گزارا کرتے۔ ایک دن دونوں بھائی سیر کو نکلے چونکہ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اس لیے باہر جاتے وقت حسن اپنی شکاری بندوق ہمیشہ ساتھ لے جاتا اور آج بندوق اس کے پاس ہی تھی۔ دونوں بھائی اطمینان سے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ حسن نے سبحان کا بازو پکڑ کر اسے ایک دم ٹھہرنے کو کہا۔ کیا ہے؟ سبحان نے گھبرا کر پوچھا اور پھر حسن کی منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اسے خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر فوراً ہی بندوق تان کر سامنے فائر کر دیا۔ فائر کے ساتھ ہی وہ سڑک کے پار جھاڑیوں کی طرف بھاگا اور سبحان کو بھی اپنے پیچھے بھاگنے کو کہا۔ اب سبحان سمجھا، اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ریچھ کا بچہ لنگڑاتے ہوئے بڑے عجیب انداز سے ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ گولی کھا کر زخمی ہو چکا تھا۔ جوں ہی وہ ان کے قریب آیا اس نے اپنا منہ اور دونوں پنجے ان پر حملہ کرنے کے لیے اوپر اٹھائے۔ اس نے بڑھ کر بندوق کا دستہ اس کے منہ پر زور سے دے مارا جس سے اس کے منہ سے خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ زخمی تو وہ ہی چکا تھا، دوسری طرف کھا کر کچھ دیر زمین پر تڑپا اور شور مچانے کے بعد وہیں ختم ہو گیا۔ حسن نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا اور سبحان کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگا گویا اس کی زبان سے اپنی بہادری کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اب اسے گھر لے چلیں، سبحان نے کہا۔ ہاں جی، ابا جان کو دکھائیں گے، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے تو اس پر بہت رحم آتا ہے، تم نے اس بیچارے کو مارا کیوں؟ سبحان نے کہا۔ کیوں مارا؟ یہ موذی جانور ہے، نہ مارتا تو یہ ہمیں مار ڈالتا، حسن نے مردہ ریچھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سبحان کی طرف دیکھنے لگا، لیکن سبحان نے اس کی بات نہ سنی کیونکہ اس کی توجہ کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے کانوں میں کچھ فاصلے پر خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں اور اب اس آوازوں کو دونوں بھائی سن رہے تھے۔ یہ آواز لمحہ بہ لمحہ نزدیک آنے لگی۔ اچانک حسن نے سبحان کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ رچ رچ آ گیا۔ گھبراہٹ میں یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے اور سامنے سے ایک بہت بڑا سیاہ رچ نمودار ہوا۔ وہ اپنے خوفناک سر کو زمین کی طرف جھکائے بڑے خطرناک انداز سے آ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں پر اس قدر دہشت چھا گئی کہ انہوں نے کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ بندوق حسن کے ہاتھ میں تھی لیکن اسے اندازہ تھا کہ گولی بھرنا اور نشانہ لگانے سے پہلے ہی ریچھ اس پر حملہ کر دے گا۔ وہ بندوق زمین پر پھینک کر قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا اور سبحان کو بھی فوراً دوسرے درخت پر چڑھنے کی ہدایت کی۔ ریچھ نہایت تیزی سے ادھر ادھر زمین کو سونگھتے ہوئے اپنے بچے کے قریب آیا اور اسے چاروں طرف سے ہلا جلا کر سونگھنے لگا۔ ریچھ سونگھ کر معلوم کرتے ہیں کہ لاش میں جان ہے یا نہیں۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اس کا بچہ مر چکا ہے تو اس نے ایک دردناک چیخ ماری جس سے سارا جنگل ہل گیا اور دو بھائیوں کے دل بھی ہل گئے۔ اب وہ لاش چھوڑ کر ان دونوں کی طرف لپکا، غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پہلے وہ اس درخت کے قریب آیا جس پر خوفزدہ حسن بیٹھا ہوا تھا۔ ریچھ نے اپنا بھاری سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے پنجے درخت پر جما کر اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان دور ایک درخت پر بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور خوف سے لرزا رہا تھا۔ ابھی ریچھ حسن تک پہنچا نہ تھا کہ حسن چھلانگ لگا کر اسی درخت کے ساتھ والی شاخ پر کود گیا۔ ریچھ دوسری شاخ تک نہ پہنچ سکتا تھا، اسی لیے وہ اب نیچے اتر آیا تاکہ نیچے سے دوسری شاخ کی طرف جا سکے۔ اسی دوران سبحان نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے درخت سے نیچے اتر کر زمین پر پڑی ہوئی بندوق اٹھا
اٹھائی اور گولی بھر کر ریچھ پر نشانہ لگایا۔ ریچھ جو ابھی درخت کے تنے پر ہی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا زخمی ہو کر ایک دم مڑا اور حسن کو چھوڑ کر سبحان کی طرف دوڑا۔ سبحان بندوق پھینک کر دوبارہ درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ ریچھ نے اپنے اگلے پنجے اسے مارے جس سے وہ زخمی ہونے سے بچ گیا، لیکن اس کی کٹی ہوئی قمیض کے ٹکڑے علیحدہ ہو کر ریچھ کے نیچے رہ گئے اور ریچھ پھسلتا ہوا زمین پر آ گیا۔ حسن نے دوسرے درخت پر سے بھائی کو آواز دی کہ اور اوپر چڑھ جائے کیونکہ ریچھ دوبارہ درخت پر چڑھ رہا تھا۔ اب جب حسن کو سبحان کی جان خطرے میں نظر آئی تو وہ درخت پر سے اترا اور ایک گولی ریچھ پر چلا دی۔ ریچھ جو سبحان سے اب چند فیٹ کے فاصلے پر تھا گولی کھاتے ہی دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اس دوسری گولی کا زخم اتنا کاری ثابت ہوا کہ وہ گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ سبحان جو درخت کی بہت اونچی شاخ پر بیٹھا تھا جب ریچھ کو اس طرح زمین پر گرتے دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ شاید ریچھ کو گولی نہیں لگی بلکہ اس نے درخت پر سے حسن پر چھلانگ لگا دی ہے اور اب وہ حسن کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ بھائی کے غم میں اپنا ہوش کھو بیٹھا اور غش کھا کر درخت سے نیچے گر پڑا، لیکن خوش قسمتی سے وہ مردہ ریچھ کے اوپر آ گرا۔ جب اسے ہوش آیا تو ریچھ کو مردہ اور بھائی کو زندہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور پھر دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دونوں ریچھ اور اس کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے اور جب دونوں بھائیوں نے سب واقعات گھر والوں کو سنائے تو وہاں ان کی بہادری پر حیران رہ گئے اور دونوں بھائیوں کی اس محبت کی یادگار کے طور پر ریچھ اور اس کے بچے کی کھال اتار کر انہوں نے اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکا دی۔ اچھا تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسی خوشی میں میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو میری اس ویڈیو کو مزید شیئر کیا کریں، لائک بھی کیا کریں پلیز۔